لال شہباز کے اندر کی دمال پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا اعتراض تو ہے جو آج کل میں نام نہاد کہہ سکتا ہوں کچھ لوگوں نے یہ معاملہ کرنا شروع کیا۔ شاید بات تو بڑی اچھی تھی لیکن اس بات کی یا اس معاملے کی روح کو اس طریقے سے مجروح کیا گیا ہے کہ اب اس کا نام بھی آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک نیگیٹو سا تھاٹ جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری مراد شام کلندر سے ہے۔ شام کلندر کے نام پہ اب بہت ساری محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہاں جو رقص کا جو محفلیں سجائی جاتی ہیں یا جس طریقے سے معاملہ کیا جاتا ہے وہ کسی صورت بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ اگر شام کلندر ہی منانا مقصود تھا تو بیسیکلی بادشاہ لال شہباز کلندر کا جو پیغام تھا، ان کے جو اشعار کی تشریح کی جاتی، لوگوں تک ان کے اشعار کا مفہوم پہنچایا جاتا، ان کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا، یا اگر زیادہ سے زیادہ آپ کرنا بھی چاہتے تھے تو خانہ فقر میں یا مختلف جگہ پر ایسا معاملات، جس طرح میں پہلے بھی دمال کے متعلق بات کر چکا ہوں کہ یہ رقص وہ قسم ہے جو ہمیں خالق حقیقی کے قریب کرتی ہے، وہ تمام نغمے، وہ تمام شاعری جو آپ کو خالق کے حقیقی کی یاد دلائے، جس طرح سما ہے، سما کی محفلوں کا اہتمام کیا جا سکتا تھا۔ اس میں اس طرح کا معاملہ، اگر اس طرح کی محفلیں مزین کی جائیں شام کلندر میں تو وہ تو روا ہیں، ان کی تو اجازت ہے، لیکن جس طرح کا آج کل معاملہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اگر دوسرے کچھ لوگ اس پوائنٹ آف ویو کو کنڈیم کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں کنڈیم کرنے میں۔ ہرگز لال شہباز کلندر ایک روحانی شخصیت ہیں۔ شام کلندر کے نام پر اگر ان کا پہنچنا چاہیے تو کوئی پیغام ان کا دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا اعتراض اس میں ایک کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ لال شہباز کلندر کی دمال جو ہے وہ جی مغرب کی نماز کے وقت شروع کر لی جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں، میری ذات ان میں شامل ہے، میں خود بھی اس بات کا شاہد ہوں۔ دمال والا جو ہال ہے، جس جگہ پہ دمال ہوتی ہے، اس کے قریب ہی جو بادشاہ لال شہباز قلندر کا ابھی تو اوقاف کی انڈر ہے، اوقاف نے اس مسجد کو بنوایا جو اہل سنت کی بہت بڑی مسجد قریب ہے، اس کے ساتھ اہل تشیع کی مسجد بھی قریب ہے۔ تو جب دونوں مساجد سے نماز کے اختتام کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وہاں ان کا مکبر اس جگہ پہ بھی ہوتا ہے، اہل سنت مسجد میں بھی ہوتا ہے اور اہل تشیع مسجد میں بھی ہوتا ہے، قریب یہی دو مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں میں جب نماز اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس کی انٹیمیشن دی جاتی ہے، اس کی اطلاع دی جاتی ہے، تو پھر دمال باضابطہ طور پر شروع کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کی یہ وجہ کہ جی دمال شام کو ہی کیوں ہوتی ہے، جی صبح کیوں نہیں کر لی جاتی؟ ویسے تو اس کا کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے، لیکن جس طرح مجھے وہ سورہ فلق یاد آئے گی کہ اللہ بادشاہ جی نے جیسے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غاسِقٍ اذا وقب، اور ہم رات کے اندھیرے کی شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں اللہ بادشاہ کی۔ رات کا اندھیرا جب چھانا شروع ہوتا ہے نا تو نیگیٹو اپنے عروج پر جانی شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے نماز شب کو بھی ترجیح دی گئی ہے تاکہ رات کو خدا کی یاد میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ بسر کریں۔ تو اسی لیے اس کی ابتدا جو ہے، کیونکہ یہ بھی یادیں ہم چونکہ دھمال کو کہتے ہیں بیسیکلی کہ مرشد کی یاد کے لیے ہے، خالق حقیقی کی یاد کے لیے ہے، تو جب اس رنگ میں، کیونکہ کیفیت ہے نا، رقص بسمل جس طرح میں نے کہا ہے کہ رقص بسمل کی ایک مثال ہے، اور رقص بسمل تو یاد خدا کے لیے ہوتا ہے، اپنے ساجن کی، اپنے محبوب کی یاد کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک استرار کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ رقص بسمل کی ایک بڑی خوبصورت مثال ایک اور میں اس میں دیے دیتا ہوں۔ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ جھٹکے لے کے اچھلتا ہے۔ اچھلنے کی اس کیفیت کو رقص بسمل کہا جاتا تھا بیسیکلی۔ یہ استرار کی کیفیت اس میں کرب کی کیفیت اس میں موجود ہوتی ہے۔ ایسی کیفیات میں، کیونکہ اس میں مقصد یاد الہی ہے، اللہ کے ذکر مقصود ہے، اللہ کی طرف مائل ہونا مقصود ہے، تو جب اس طرف مائل ہوتے ہوئے اپنی شام کی ابتدا، اپنی رات کی ابتدا ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس کی یاد عبادت ہے، بے شک ہم اپنی ابتدا ہی شام سے شروع کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہم نیگیٹو کی طرف ہمارا رجحان نہ جائے۔ ہمارا رجحان اگر میکسیمم جائے بھی تو پازیٹیوٹی کی طرف جائے، اور جس کا منبع
ذات الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیادک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اچھا، اب دمال کی چلیں بات میں چونکہ اعتراضات کے حوالے سے کر رہا تھا، یہ میں ایک اعتراض اور جی کہ اس کی کچھ سند نہیں ہے جی بالکل دمال یا یہ جو رقص کیا جاتا ہے خانہ فقر میں، مجھے مسند احمد بن حنبل سے میں یہ روایت لے رہا ہوں، ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اقدس، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ تحیت نے حضرت زید سے مخاطب ہو کے کہا، زید تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ تو جناب زید نے اس خوشی سے، حالانکہ یہ ایک بڑی خوبصورت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک نسبت دی ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد کروایا ہے، ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ وہ اس خوشی میں، اس وصل میں، اس وجد میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک ٹانگ پر اچھل کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ یہاں فحجل جو حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے اور عربی لغت کو آپ اگر دیکھیں تو فحجل یہاں تو اردو کا ترجمہ ایک ٹانگ پہ اچھلنے کا کر دیا گیا ہے، جبکہ فحجل کودنے کو کہتے ہیں، اچھلنے کو کہتے ہیں، کبھی دو ٹانگوں پر کبھی ایک ٹانگ پر۔ اسی طرح حضرت جعفر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعفر تم صورت اور سیرت میں ہمارے مشابہ ہو۔ تو جس طرح حضرت زید نے وہ خوشی میں وجد کی کیفیت میں ایک ٹانگ پر اچھل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چکر لگائے، حضرت جعفر نے بھی ان کے پیچھے اسی طرح چکر لگانا شروع کر دیا۔ پھر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مخاطب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وجد کی کیفیت میں آ گئے، آپ نے بھی ان دونوں کے پیچھے اسی طرح ہی اچھلتے ہوئے، اسی طرح کودتے ہوئے ایک ٹانگ پر، تو ایک ٹانگ پر وہ صرف ایک ہی ٹانگ پہ نہیں، یہ نظم وہاں لکھا تو ہے، تو ایک ٹانگ پر جب آپ اچھلتے کودتے ہیں یا اس طرح رقص کی ایک کیفیت جس طرح دمال کی میں مثال دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی ایک ہی ٹانگ زمین پر ہوتی ہے، کبھی وہ والی ہوتی ہے کبھی وہ والی ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث سے ایک استنباط ڈیفینیٹلی لیا جاتا ہے رقص کی ایسی وجد کی کیفیت کے ساتھ جو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع نہیں فرما رہے، بلکہ آپ خود خوش ہو رہے ہیں اس بات سے کہ میری ایک بات سے میرے اصحاب جن کو میں نے فضیلت دی ہے وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو جب کیفیت وجد ہو، کیفیت وصل ہو، کیفیت ہجر ہو، ان کیفیات میں ایک جو الگ سی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، وہی رقص بسمل، وہی دمال، اسے کسی صورت بھی کنڈیم نہیں کیا جا سکتا۔